السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 860۔ حضرت ابی سلمہ بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ ایک اور حدیث ہے 861۔ حضرت نضر بن شیبان فرماتے ہیں، میں عرفات میں تھا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے ملاقات ہوئی۔ میں نے عرض کی، مجھے کوئی ایسی شے بتائیں جو آپ نے اپنے والد سے سنی ہو، جس میں آپ کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ فرمایا، مجھے والد نے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ عز و جل نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، میں نے اس کا قیام سنت قرار دیا ہے، یعنی نماز تراویح کو۔ ایک اور حدیث ہے 862۔ حضرت نضر بن شیبان فرماتے ہیں کہ میں عرفات میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے ملا۔ میں نے عرض کی، مجھے کوئی ایسی شے کے بارے متعلق بتائیں جو آپ نے اپنے والد سے سنی ہو، جس میں آپ کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے روزے فرض کیے، اس کا قیام مسلمانوں کے لیے سنت میں نے بنایا ہے، یعنی نماز تراویح۔ جس نے اس کے روزے رکھے اور قیام کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 863۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بدر کے دن صف میں کھڑا ہوا تھا، میں نے اپنے بائیں دائیں جان باز دو نوجوان انصار کے دیکھے، میں نے خواہش کی میں ان کے درمیان ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک نے مجھے جھنجھوڑا، عرض کی، اے چچا، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں اے میرے بھائی کے بیٹوں، تمہیں سے کیا کام ہے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، مجھے خبر پہنچائی ہے کہ وہ ساری کائنات کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میں نے اس گستاخ کو دیکھ لیا تو میں اس وقت اس سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ ہم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ میں نے اس بات پہ تعجب کیا، دوسرے نے مجھے جھنجھوڑا، اس نے مجھے پہلے کی طرح کہا۔ میں نے دیکھا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل لوگوں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا، کیا تم دونوں اس کو دیکھ رہے ہو؟ یہ تمہارا شکار ہے جس کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ دونوں نے جلدی کی، یہ سنتے ہی دونوں نے اس کو اپنی تلوار ماری، یہاں تک کہ وہ واصل جہنم کر دیا گیا۔ پھر دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نے خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں میں سے ہر ایک نے کیا، اس نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سامان کا فیصلہ حضرت معاذ بن عمر جموح رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کر دیا، دوسرے کا نام معاذ بن افرا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور انصار اور جہینہ اور مزینہ اور اسلم غفار و اشجع اور سلیم قبیلوں والے میرے مددگار ہیں، اس کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ حضرت عمر بن یحییٰ نے کہا، میں مسجد میں اسحاق بن سعد سے ملا۔ میں نے کہا، میرے والد مجھے بیان کرتے ہیں آپ کے والد سے کہ میں حدیث بیان کروں۔ فرمایا، وہ ساتھ ہے، میں نہیں جانتا کہ کم کون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے ذکر کیا، ان کے علاوہ جو ان میں کم تھا وہ سلیم تھا۔ ایک اور حدیث ہے 866۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے چبوترے پہ کھڑا تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے نکلے جو جنت البقیع کے قریب تھا۔ میں کچھ دیر ٹھہرا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسواف کے باغ میں داخل ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، بہت لمبا سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیات پڑھ کے سلام پھیرا۔ میں جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، مجھے خوف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبا سجدے کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام مجھے خوشخبری دے گئے ہیں، جو مجھ پہ درود شریف پڑھتا رہے گا اللہ عز و جل اسے اپنی رحمت و سلامتی بھیجتا رہے گا۔ اس میں ایک اور حدیث ہے 867، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم مسلسل انصاف کے ساتھ قائم رہے گا یہاں تک کہ بنی امیہ کا ایک آدمی ختم کر دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 868، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم مسلسل انصاف کے ساتھ قائم رہے گا یہاں تک کہ بنی امیہ کا ایک آدمی ختم کرے گا، اس کو یزید کہا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 870، حضرت ابو ثقیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دونوں سرگوشی کرنے لگے، بس میں نے ان دونوں سے کہا آپ دونوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حوالے سے ان دونوں کو وصیت فرمائی تھی۔ ان دونوں نے کہا ہم نے سرگوشی شے کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی، ہم دونوں ایک حدیث یاد کر رہے تھے، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ہم اس کا آپس میں تذکرہ کر رہے تھے۔ دونوں نے کہا یہ کام نبوت اور رحمت سے شروع ہوا ہے، پھر خلافت اور رحمت رہے گی، پھر زیادتی اور جبر ہوگا، اس امت میں فساد ہوگا، ریشم اور شراب اور زنا کو حلال جانیں گے، امت میں فساد پیدا کریں گے، اس پہ بھی ان کی مدد کی جائے گی، ان کو ہمیشہ رزق دیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 872، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اس کا حلیہ بیان کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ دیکھ لے جس نے مجھے دیکھا ہے یا جس نے میرا کلام سنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل اس دن کیسے ہوں گے، ہم مسل یا اس سے بہتر۔ ایک اور حدیث ہے حدیث 873، حضرت عبد الرحمن بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسلمانوں میں سے ایک مشرکین کے آدمی کو پناہ دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمر نے کہا تم اس کو پناہ نہ دو۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس کو پناہ دو گے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے ادنا آدمی بھی پناہ دے سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبد الرحمن بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک قوم کو پناہ دی، اس آدمی کے ساتھ حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر بن عاص بھی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ اور عمر نے فرمایا ہم پناہ نہیں دیں گے جو پناہ دیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے مسلمان ایک دوسرے کو پناہ دے سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 875، حضرت عیاد بن غطیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آیا حالت مرض میں، ان کی بیوی تحیفہ نامی ان کے سر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی رات کیسے گزری؟ اس عورت نے کہا ثواب کے ساتھ گزری۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے ثواب کے ساتھ نہیں گزاری ہے، گویا قوم کو انہوں نے تکلیف دی۔ فرمایا مجھ سے نہیں پوچھا جو میں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا تم کو تعجب نہیں ہے جو آپ نے کہا؟ کیسے آپ سے سوال کریں؟
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک نفقہ پر بھی اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، جس نے اپنے خاندان پہ خرچ کیا یا بیمار کی عادت کی یا کسی کی تکلیف دور کی 10 نیکیاں اور زیادہ ملیں گی۔ روزہ ڈھال ہے جب تک برا کام نہ کرے، جس کو اللہ آزمائے اس کے جسم میں آزمائش ڈال دے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 876، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم کو حکم دیا 12 اونٹنیوں کا ہم تلاش کرنے ان کو نکلنے میں لگے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ گیا۔ ہم کو لوگوں نے منع کیا یہاں تک کہ جمع ہو گئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کریں۔ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے، آپ کے سر انوار کے بال سفید تھے۔ ایک اور حدیث ہے 877، حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بزرگ ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 878، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا۔ بے شک شیطان میری صورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک اور حدیث ہے 880، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے کہا میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے، آپ کے بال سفید تھے، داڑھی یا سر انور کی۔ ایک اور حدیث ہے 881، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، فرمایا میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 882، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ مولا امام حسن بن علی تھے۔ ایک اور حدیث ہے 883، حضرت حکم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجاج نے جمعے کے دن نماز کو مؤخر کیا۔ اس کو ایک بزرگ نے کہا اللہ کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا جس طرح تو کر رہا ہے۔ جو میں نے آپ سے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے۔ میں نے کہا راوی حدیث کہتے ہیں آپ نے کیسا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جس وقت سورج ڈھل رہا تھا، وہ بزرگ ابو جحیفہ تھے۔ ایک اور حدیث ہے 884، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقام ادبہ ابتہ میں موجود تھے۔ ایک میں قبا جو سرخ رنگ کے چمڑے کا تھا، حضرت بلال
باہر نکلے نائل اور ناسے کے درمیان سے وضو کا پانی لینے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے سرخ خلے میں، گویا کہ میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، ادھر ادھر سر گھما کر سننے لگے دائیں بائیں جانب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نیزہ گاڑا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گدھے اور کتے گزرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے نہیں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 2 ہی رکعتیں ادا کرتے رہے یہاں تک کہ مدینہ شریف لوٹ گئے۔ ایک اور حدیث ہے 885، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کے کھاتا نہیں ہوں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک غلام خریدا پچھا لگوانے کے لیے، اس کو پچھا لگانے کا حکم دیا، اس نے اس کو توڑ دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے اس کو توڑ دیا، اس نے کہا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون، کتے کی قیمت اور زانیہ کی کمائی سے منع کیا ہے، زانیہ کی کمائی سے منع کیا ہے، بال نوچتے اور نوچنے والیوں پہ لعنت فرمائی، سود کھانے اور کھلوانے والے اور تصویر بنانے والے پہ بھی لعنت فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے 887، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حاجرہ پہ وضو کرتے ہوئے دیکھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ لگے ہوئے پانی کو لینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نیزہ تھا۔ ایک اور حدیث ہے 890، حضرت اون بن ابی جحیفہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بنی عامر بن سعسع کے گروہ میں مقام ابتہ کے مقام سے، تو آپ نے فرمایا خوش آمدید تم مجھ سے ہو۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اذان دی اور اپنے دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں رکھیں اور اذان کے دوران دائیں بائیں طرف منہ کرتے رہے۔ میں نے اقامت پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ گاڑا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 891، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تھے جس میں صحابہ کرام سو گئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور فرمایا تم مر گئے تھے، تمہاری روحوں کو لوٹا دیا گیا تھا دوبارہ واپس۔ جو نماز کے وقت سویا رہ گیا اس کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے جب وہ جاگے، جو بھول جائے اس کو چاہے کہ وہ نماز پڑھے جب اسے یاد آ جائے۔ ایک اور حدیث ہے 893، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک 6 ماہ کا دمبے کا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے جائز ہے، تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ